السلام علیکم اینڈ ویلکم ان سی ایس ایس پاکستان. اس لیکچر میں ہم سسٹم آف چیکس اینڈ بیلنس ان امریکن کانسٹیٹیوشن کو پڑھیں گے. یعنی کہ امریکہ میں جو 3 مین ورکنگ باڈی ہے جہاں پہ لیجسلیچر آتا ہے، ایگزیکیوٹیو آتی ہے اور جوڈیشری آتی ہے، ان تینوں کے درمیان ورکنگ ریلیشن کیا ہے اور کیسے ایک دوسرے کو یہ چیکس اینڈ بیلنس رکھتے ہیں. لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے تمام لیکچرز کی اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے. سسٹم آف چیکس اینڈ بیلنس بیسیکلی امریکہ کی جو 3 میجر برانچز ہیں ان کے درمیان پایا جاتا ہے، جہاں پہ لیجسلیٹو آتی ہے جو آئینی اسمبلی ہوتی ہے، ایگزیکیوٹیو ہوتی ہے جہاں پہ پریزیڈنٹ اور ان کی ٹیم آتی ہے جو تمام کام کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، اور جوڈیشری ہمارے پاس آتی ہے. تو امریکہ کا آئین کیونکہ ڈائریکٹ سیف گارڈ کی بات کرتا ہے کہ عوام کو یا یہاں پہ جو لوگ ہیں ریاست میں ان کا تحفظ کیا جائے، ان کی بات کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے پاور ڈیوائیڈ کی ہے ان تمام باڈیز کے درمیان. اور یہ جو 3 باڈیز ہیں یہ اپنی انڈیپینڈنٹ لائن میں کام کرتی ہیں، لیکن تینوں کا ہی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایک دوسرے پہ چیکس اینڈ بیلنس رہتا ہے، تو کوئی بھی یہاں پہ پاور کو زیادہ سرپاس نہیں کرتا. جیسے کہ ہمیں پتا ہے پاکستان میں کیا ہوتا ہے، کوئی بھی جو بھی یہاں پہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کی پوسٹ پہ آتا ہے، جو بھی یہاں پہ پاور میں آتا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز اپنی مٹھی میں قید کر کے رکھے. لیکن امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ میرٹ بھی برقرار ہے اور لوگ اپنی پوری انرجی کے ساتھ کام کرتے ہیں، اپنی پوری ذہانت اور قابلیت کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور ریاست ان کو حقوق بھی پرووائڈ کرتی ہے. اور اسی لیے لوگوں کا بلیف آج پورے دنیا کے کنٹریز میں امریکہ پہ سب سے زیادہ ہے، اور یہی آج سپر پاور ہے. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں لیجسلیٹو برانچ کا بیسیکلی کام یہ ہوتا ہے آئین کو بنانا یا قانون کو بنانا. لیجسلیٹو کا اب دیگر برانچز پہ کیا کنٹرول ہے، یعنی کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کیسے یہ اثر انداز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل امریکہ میں کوئی اگر بل پاس کیا جاتا ہے تو بل پہلے لوور ہاؤس میں جائے گا، وہاں سے میجورٹی لے کے اپر ہاؤس میں جائے گا یعنی کہ سینٹ میں، وہاں سے میجورٹی لے کے یہ پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا کہ پریزیڈنٹ اب اس پہ سگنیچر کر دے. لیکن اگر پریزیڈنٹ ہی یہاں پہ ویٹو کر دے، ظاہر سی بات ہے پریزیڈنٹ کو جب اپنے مفادات نظر نہیں آئیں گے تو وہ ویٹو کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن جو لیجسلیٹو ہے اگر یہ سمجھے کہ یہ پاس ہونے والا قانون زیادہ بہتر ہے تو یہ کیا کریں گے، جو 2/3 میجورٹی ہے اس کے ذریعے جو پریزیڈنٹ کی ویٹو پاور ہے اسے اوور رائڈ کر دیں گے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ایگزیکیوٹیو کو یعنی کہ پریزیڈنٹ اور ان کی ٹیم کو فنڈز وغیرہ ٹرانسفر کرنے ہوتے ہیں، ان کو بھی لیجسلیچر ہی دیکھتا ہے. جیسے کہ ہمیں پتا ہے امریکہ نے یہ کہا تھا کہ میکسیکو کے بارڈر پہ ایک وال لگائی جائے گی. اس ٹائم پہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے، لیکن لیجسلیچر نے پیسے دینے سے ہی منع کر دیا. اب وہاں پہ پاکستان یا انڈیا کی طرح نہیں ہوتا کہ چھوٹی سی بات پہ بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور پورا آئین اور ریاست کو ہی ڈیریل کر دیا جاتا ہے. لیکن امریکہ کا سسٹم یہ چلتا رہتا ہے، لوگ آتے ہیں اور لوگ جاتے ہیں، بڑے بڑے کام کر کے بھی جاتے ہیں، لیکن سسٹم اپنی مضبوط سے مضبوط تر بنیادوں کے ساتھ قائم و دائم ہے اور چلتا رہتا ہے. ساتھ ہی لیجسلیچر یہ کیا کر سکتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہے انہیں امپیچمنٹ کے تحت ریموو بھی کر سکتا ہے. تو اب تک امریکہ کے 3 ایسے پریزیڈنٹ آئے ہیں جن پہ امپیچمنٹ لگانے کی کوشش کی گئی ہے. پھر جو سینٹ ہے یہ ٹریٹیز وغیرہ اپروو کر سکتی ہے، اور سینٹ کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ یہ پریزیڈنٹ کو اپوائنٹ کر سکتی ہے. اب ہم دیکھیں لیجسلیچر کی جو چیکس اینڈ بیلنس ہے وہ جوڈیشری پہ کیا ہے. تو سب سے پہلے یہ لوور کورٹ کریٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر انہیں پتا چلے کہ کیسز بہت زیادہ ہے یا یہاں پہ کوئی مسئلہ ہے تو یہ اور زیادہ لوور کورٹس کریٹ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی یہ ججز وغیرہ کو ریموو بھی کر سکتے ہیں، جیسے پریزیڈنٹ کو ریموو کر سکتے ہیں اسی طرح ججز کو بھی ریموو کر سکتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کوئی یہاں پہ کرپشن وغیرہ کے یا مس مینجمنٹ کے چارجز ہوں گے
इसी कंडीशन पे ये रिमूव करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इनका बंदा नहीं है तो इसको रिमूव कर दो। फिर सेनेट अप्रूव करती है जजेस की अपॉइंटमेंट। अब हम एग्जीक्यूटिव की पावर देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट और उनकी जो टीम वगैरह है, तो सबसे पहले इनका लेजिस्लेटिव ब्रांच पे क्या कंट्रोल है। अगर कोई भी लेजिस्लेचर यहाँ पे यानी कि आईनी असेंबली कोई भी कानून ला रही होगी तो प्रेसिडेंट इनको वीटो कर सकते हैं। अब वीटो के बाद क्या होगा, फर्दर प्रोसेस चलता है। दोबारा लेजिस्लेटिव असेंबली ये 2/3 मेजोरिटी 3/4 मेजोरिटी लेने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर ये नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है बिल को वीटो कर दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि यहाँ पे स्पेशल सेशन बनाया चाहिए, बुलाया जाना चाहिए, तो ये स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस बुला सकते हैं। यानी कि अगर कोई इमरजेंसी वगैरह, कोई जंगी हालात हो या कोई भी जरूरी काम हो तो ये बुला सकते हैं। फिर ये रेकमेंड कर सकते हैं लेजिस्लेशन को कि आप ये बिल पास करें। और साथ ही ये जो आम अवाम होती है, जो लोग होते हैं, इनसे भी अपील कर सकते हैं कि ये लेजिस्लेचर या ये कानून पास करवाया जाए। फिर हम एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट की और इनके जो टीम है इनकी पावर देख लेते हैं। जुडिशरी पे क्या है, तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस और जितने अदर फेडरल कोर्ट के जजेस वगैरह होते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है ये अपने बंदे लगाने की कोशिश नहीं करते। ये जिन लोगों को भी लगाते हैं इनकी कोशिश ये होती है कि वो लोग न्यूट्रल हों। अब हम जुडिशरी को देख लेते हैं। जुडिशरी यानी कि अदलिया का इदारा, तो इनके दीगर ब्रांचेस पे चेक्स एंड बैलेंस क्या है। सबसे पहले जजेस को जैसे ही अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के जरिए, तो ये फौरन ही प्रेसिडेंट की कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। यानी कि अब ये जो भी फैसला करेंगे वो आइन और कानून के तहत ही करेंगे। और अगर इनको लगेगा कि प्रेसिडेंट यहाँ पे कोई गलत काम कर रहा है तो ये एक्शन ले सकते हैं और उनके जो काम है इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी करार दे सकते हैं। फिर अगर हम देखें जुडिशरी के लेजिस्लेचर पे क्या इनका चेक्स एंड बैलेंस आता है, तो कोर्ट कैन जज लेजिस्लेटिव एक्ट्स टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली गलत काम करेगी, कोई गलत बिल लाएगी, तो फौरन ही ये उसको नल एंड वॉइड करार देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कंक्लूजन यही आता है कि अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंस का बहुत ही स्ट्रिक्ट सिस्टम है। तो कोई भी प्रेसिडेंट हो या जुडिशरी हो या लेजिस्लेचर हो, एक दूसरे को कोई भी ब्रांच सरपास नहीं कर सकती। और अक्सर ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसके पास पावर सबसे ज्यादा है, तो सबके पास अपनी डोमेन की पावर है। वो दूसरों पे चेक्स एंड बैलेंस रखते हैं, यानी कि कोई किसी के काम में मुदाखलत नहीं करता और किसी दूसरे को गलत काम भी नहीं करने देता। तो यहाँ पे हम अपने इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं, जहां पे हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल और इसके बारे में डिटेल में पढ़ा। यहाँ पे हम अपने टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।